السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسم کی اقسام پر گفتگو کریں گے۔ اس کو انگریزی میں ٹائپس آف ناؤن کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دو قسم کے ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ ایک اسم عام یا اسم نکرہ، انگریزی میں کامن ناؤن، اور دوسرا اسم خاص یا معرفہ، پراپر ناؤن۔ آئیے، اسم عام کیا ہے؟ اسم عام یا نکرہ کسی عام جگہ، شخص یا چیز کا نام ہے۔ مثلا ایک یا کوئی کتاب، ایک یا کوئی قلم، ایک یا کوئی معلم۔ فرض کرے اگر آپ سے کوئی کتاب مانگے، مجھے ایک کتاب دو، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کتاب آپ سے مانگی جا رہی ہے۔ یعنی سننے والا اور بولنے والا دونوں صاف طور پر نہیں جانتے کہ کون سی کتاب پر بات ہو رہی ہے، یعنی ایک عام کتاب پر۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ اسم عام پر تنوین ہوتی ہے، یعنی اس پر دو پیش ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں ترجمہ کرتے وقت اسم نکرہ کے ساتھ ایک یا کوئی کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اسے عام مراد لیا جائے، اور انگریزی میں اس کے ساتھ اے اور اے این کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب مثالیں دیکھیں۔ مدرستن، ایک یا کوئی اسکول۔ مکتبن، ایک یا کوئی میز، ٹیبل۔ دکانن، ایک یا کوئی دکان، شاپ۔ مدرسن، ایک یا کوئی استاد، ٹیچر۔ آئیے اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ اردو میں عام کی کس طرح پہچان ہوتی ہے۔ جملہ میں دیکھ لیں۔ جملہ اول، میرے لیے عربی کے لیے ایک ٹیچر تلاش کرو۔ ایک ٹیچر، یہاں پہ کوئی خاص ٹیچر کی بات نہیں ہو۔ دوسرا جملہ، مجھے کوئی قلم دو۔ کوئی قلم ہمارے پاس یہاں پہ اسم عام ہے۔ تیسرا جملہ، ہمیں یہ قلم یہاں کوئی دکان سے مل سکتا ہے۔ کوئی دکان، اب یہ دیکھیں کوئی خاص دکان کی بات نہیں ہو رہی۔ تمام جملے میں عام یا نکرہ کسی عام جگہ، شخص یا چیز کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بولنے اور سننے والے دونوں ان سب کے بارے میں صاف طور پر نہیں جانتے، بس عام سی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس میں عام کسی عام مائع لیکوڈ یعنی بہنے والی چیز پر بات کرے تو اس کے ساتھ کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور انگریزی میں سم۔ مثلا اصلن، کچھ شہد، سم ہنی، ماؤن، کچھ پانی، سم واٹر۔ اب ناظرین اسم خاص یا معرفہ، پراپر ناؤن پر بات کریں گے۔ اسم خاص یا اسم معرفہ کسی خاص یعنی معلوم جگہ، معلوم جگہ، چیز یا شخص کا نام ہے۔ سننے اور بولنے والا دونوں جانتے ہیں۔ مثلا یہ اسکول، یہ قلم، وہ ڈاکٹر۔ اس وقت فرض کرے اگر آپ سے کوئی کہتے کہ مجھے وہ کتاب چاہیے، تو یہاں سننے اور بولنے والا دونوں جانتے ہیں کہ ایک مخصوص کتاب پر بات ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں اسم خاص کے ساتھ الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، انگریزی میں اس کے ساتھ دی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب مثالیں دیکھیں۔ المدرسۃ، اب یہاں پہ دیکھیں تنوین نہیں ہے۔ المدرسۃ، تے پر صرف پیش ہے، اس کا مطلب ہے اسکول۔ الکتاب کا مطلب ہے کتاب، دا بک۔ المدرس، استاد، دا ٹیچر۔ اسم معرفہ پر تنوین یعنی دو پیش نہیں ہوتے، نیز ترجمہ کرتے وقت اس کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دیکھیں اردو میں، مطلب یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ انگریزی میں تو دی کا اضافہ ہوا ہے۔ اوپر ہم نے وضاحت کے لیے لکھے ہیں، یعنی اوپر جو مثالیں، اوپر جملے میں جو تعریف میں لکھا گیا ہے، یہ اسکول، یہ قلم، وہ ڈاکٹر، یہ اصل میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین یہ بات بھی ذہن میں ڈالیے، زیادہ تر اسم معرفہ اسم نکرہ سے بنایا جاتا ہے۔ اسم نکرہ سے تنوین گرا کر اور اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ اب مثالیں دیکھیں۔ کتاب سے الکتاب، معلم سے المعلم، قلم سے القلم۔ ناظرین اب آتے ہیں اسم معرفہ کے ساتھ الف لام کا تلفظ۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الف لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس، الصراط، النصیحۃ۔ لہٰذا شین، صاد، نون کے ساتھ الف لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ شد کا استعمال ہوا ہے۔ انہی حروف کو حروف شمسی سن لیٹرز کہتے ہیں۔ اب ناظرین حروف شمسی کے فہرست کی طرف آ جائے۔ تا، ثا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، لام، نون، یہ ہمارے پاس حروف شمسی ہے۔ ناظرین بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الف لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسا کہ القمر، الباب، الکاف، با اور کاف۔ انہی حروف کو حروف قمری یعنی مون لیٹرز کہتے ہیں۔ حروف شمسی کے علاوہ باقی تمام حروف ہمارے پاس حروف قمری ہے۔